دائرہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی بات بڑی سیدھی سادی ہوتی ہے۔ یہ تو سمجھانے والے جو دارالعلوموں کے ہوتے ہیں نا بیچارے، یہ ڈنڈی مارتے، اللہ کی قسم ڈنڈی یہ مارتے ہیں۔ اگر یہ سیدھی سادی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات سمجھا دیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم پوری دنیا مسلمان ہو جائے، پوری دنیا توحید پرست ہو جائے، پوری دنیا کے اندر سنت کا دبدبہ اور غلبہ ہو جائے، پوری دنیا احادیث رسول کو سمجھنے لگے۔ یہ نہیں سمجھنے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفتی یہ سوچتا ہے میری دال اور روٹی ختم ہو جائے گی، میری روٹی بوٹی کا چکر مٹ جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں، لوگ پابندیاں لگاتے ہیں کہ لوگوں فلانی کتاب مت پڑھو، لوگوں فلانے کی کیسٹ مت سنو۔ ہم نے کہا کیوں لوگوں کو الو بناتے ہو؟ لوگ اب بیوقوف نہ رہ گئے، اب نوجوان طبقہ تعلیم یافتہ ہو چکا ہے، بزرگ بوڑھے چند ایک باقی بچے ہیں، چند دن میں وہ بھی ٹیں ہو جائیں گے۔ اللہ سے ان کے ہدایت کی دعا کرو کہ تم مرو تو کم از کم توحید و سنت پر مرو، ان کے لیے دعا کرو۔ لیکن نوجوان طبقہ علم سے مالا مال ہو رہا ہے الحمدللہ، اسے پڑھنے دو، اسے سننے دو، اسے سمجھنے دو۔ اب یہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگے ہیں، جو حق ہوگا اسے مان لیں گے، جو غلط ہوگا اسے چھوڑ دیں گے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ الحمدللہ احادیث کے ذخیرے موجود ہیں، انٹرنیٹ میں موجود ہیں، کمپیوٹر میں موجود ہیں۔ کلک کرو کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث غلط ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث مقبول ہے، کون سی حدیث منکر ہے، بٹن دباؤ پوری فہرست سامنے آ جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے جہاں جہاں علم پھیلتا جائے گا، شرک اور کفر اور بدعات کے ڈیرے وہیں سے اکھڑتے ہوئے جائیں گے، فنا ہوتے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، علم کی روشنی جہاں جائے گی، شرک اور بدعات کی تاریکیاں مٹتی جائیں گی اور مٹ رہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہمیں چیخنے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے ادب سے، احترام سے، پیار سے، اخلاق سے ان مریض بھائیوں کا علاج کرنا ہے۔ یہ مریض ہیں، بیمار ہیں، انہیں نبی علیہ السلام کی احادیث کا انجیکشن دو، سنتوں کا انجیکشن دو۔ بہت دور بھاگتے ہیں حدیث سن کر، سنت سن کر بچھڑتے، جیسے کسی بچے کو کڑوی گولی دی جائے تو وہ بھاگتا ہے چھڑا کے ماں کی گود سے، ایسے ہی یہ بھی بھاگتے ہیں۔ لیکن ان کو ذرا پیار سے، محبت سے تھپتھپا کر، اخلاق سے، بڑا فخر اور غرور ہے، بڑا ناز ہے ان کو کہ ہم ہیں حق کے متوالے۔ لیکن یہی دلدلوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو خواہ مخواہ کا ناز ہے اور گھمنڈ ہے۔ حق وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہے، حق وہ ہے جو مدینے والے کے فرمان میں ہے، اس سے الگ حق ہو سکتا؟ اور یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور حق کو، قرآن و سنت کو ماننے کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ صرف دعویٰ نہیں، صرف دعویٰ نہیں۔ اگر بچنا چاہتے ہو جہنم کی آگ سے، اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نقش قدم کی پیروی کرتے تھے، اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، چلنا پھرنا سونا جاگنا مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹو کاپی کرتے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، اور جوتے میں نماز ادا فرما رہے ہیں، نالین مبارک ہیں، عین نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر ہیں، نبی بھی مسجد نبوی کے اندر ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، جوتا پہن کے کھڑے ہیں، صحابہ بھی جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سن لو، جوتا پہن کے نماز پڑھنا یہودیوں کی مخالفت ہے، یہودیوں کی، کیونکہ یہودی عبادت جوتے چپل اتار کے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مخالفت کا حکم دیا کہ جوتا پہن کے نماز پڑھو۔ تو اگر جوتے کے اندر گندگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر آدمی اس کے اندر نماز پڑھے۔ آج اس لیے جوتے اتار دیے جاتے ہیں کہ فرش ہے پاک و صاف، ماشاءاللہ تبارک اللہ، قالینیں بچھی ہیں، دریاں بچھی ہیں، کوئی بات نہیں، جوتا اتار دو۔ لیکن یہ بھی سنت ہے، کہیں موقع ملے صحرا میں، کہیں جنگل میں، بیابان میں، اسٹیشن پر، کہیں بھی تو جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، پاک و صاف ہے، الحمدللہ نماز پڑھ لو اسی کے اندر، یہ مسئلہ ہے۔ المہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے، تمام صحابہ نے دیکھا، سبوں نے جوتے اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا،
اور دیکھا کہ اس تمام صحابہ نے جوتے اتار دیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تو نماز ادا کر رہا تھا, جبریل آئے اور جبریل نے مجھ سے کہا اے میرے نبی آپ کے جوتے نالین مبارک میں غلاظت لگی ہوئی ہے, ناپاکی لگی ہوئی ہے, گندگی لگی ہوئی ہے, اس لیے آپ جوتے اتار دیے. میں نے جبریل کے کہنے پر وہ جوتا اتار دیا, آپ لوگوں نے کیوں اتارا؟ صحابہ کرام نے کہا اے میرے نبی ہمیں کیا معلوم, ہم نے تو دیکھا, ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں, آپ جیسا کرتے ہیں کہتے ہیں کرتے ہیں ویسا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے, ہم نے بھی جوتے اتار دیے آپ کی اقتداء, آپ کی اتباع اور پیروی کی. اللہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہے اتباع, یہ ہے اتباع اور یہ ہے اقتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پر یہ ہے, یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات خلاص, اب نہ چونکہ چراکی اس لیے اس لیے نہیں, ہم کچھ نہیں سمجھتے, ہمارے نبی نے فرما دیا بات ختم. یہ ہے جذبہ, یہ ہونا چاہیے. یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا, یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جانتے کہ جوتے کے اندر گندگی لگی ہے تو آپ پہلے اسے پاک و صاف کرتے, پھر اس کے بعد جوتا پہن کے نماز پڑھتے یا نہ پڑھتے, وہ آپ کی مرضی تھی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے نبی کو گندگی کا پتہ اور علم نہیں ہو سکا. ورنہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں, نبی چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں, نبی عالم ما کان و ما یکون کو جانتے ہیں, نبی ساری چیزوں کو, ساری امتوں کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں, نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, کہاں کیا ہو رہا ہے, کس نے کیا کھایا ہے, سب اللہ کے نبی جانتے ہیں. بتاؤ ایسا آدمی نبی کا پیروکار اور نبی سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے یا نبی کا گستاخ ہوگا یا نبی کے اوپر الزام لگانے والا؟ ہمارے نبی اگر کہتے ہو کہ غیب جانتے تھے, سب کچھ جانتے تھے, تو کیا گندگی لگا کر اللہ کے نبی جان بوجھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی پہ الزام تھا. یہ الزام ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں پر جس مسئلے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں, ایک آدمی کھڑا تھا, آپ نے فرمایا اے اجلس یا فلان, اے فلان بیٹھ جا, اے فلان اپنی جگہ پہ بیٹھ جا. اب آپ کی نظر دروازے پر بھی تھی, ابو ہریرہ آ رہے تھے, یہ آواز سنی, وہ جوتے میں بیٹھ گئے, جہاں لوگوں نے چپلیں اتاری تھی جوتے اتارے تھے وہیں بیٹھ گئے, دروازے ہی پر مسجد نبوی کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہیں بیٹھ گئے ہیں, کہا ابو ہریرہ میں نے تجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا, بلکہ فلاں آدمی کھڑا تھا, میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں کیا معلوم, آپ کی آواز مبارک ہمارے کان میں پہنچی کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میرے دل نے کہا ابو ہریرہ اگر تو نہیں بیٹھا تو تیرا اگلا قدم مسجد نبوی کے صحن میں نہیں جہنم کی طرف چلا جائے گا, بیٹھ جا. میں تو وہیں بیٹھ گیا. یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع. یارو, اے محبت رسول کے دعوے کرنے والوں اور اے اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل سنت کہنے والوں, اس طرح کا جذبہ پیدا کرو کہ اللہ کے نبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جس بات کا حکم دے اسے اپنا لو اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے, یہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو یہ بتلا دیا اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ عظیم الشان معجزہ دکھلا کے بتلا دیا. نبی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس پہنچا اور بیت المقدس میں نے دیکھا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا نبیوں کا ایک سمندر ہے, ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ مسجد بیت المقدس میں یہ کون لوگ ہیں بیت المقدس کے اندر, مسجد اقصی کے اندر؟ جبریل نے کہا اے میرے نبی یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے, یہ رسولوں کی جماعت ہے, آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سب کے سب حاضر ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں حاضر ہیں, کیا بات ہے؟ کہا یہ نماز پڑھنے کے لیے نماز کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا ان کا امام کون ہوگا, کون امامت کروائے گا؟ اللہ میرے نبی کا مقام دیکھو اور اس امامت کبریٰ کو